میرے محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی کہ پریشانیاں اور مصائب کیوں آتی ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی کوتاہیاں اور انسانی غفلتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ناگہانی آفات، بے موسم بارشوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ ایسا ہرگز نہیں کہ ہم نے فلاں اور فلاں طور طریقے اور سبب اختیار نہیں کیے اس لیے آفت آ گئی، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال کا اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں جہاں جہاں ان کا تذکرہ موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں ان سے متعلق ہمیں ہدایات دی گئی ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ سورۃ اللیل 30ویں پارے میں ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ انسانوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کچھ اعمال کے کرنے پر نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ ان کے ہر رستے میں، ہر رستے کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر رخ میں ان کے لیے ہر طرح کی نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى آسانیاں ان کے لیے ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کی کچھ کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ان کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ان کے لیے نُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پہلا گروپ جن کے لیے یسر، یا سے یسر آسانیاں ہی آسانیاں، اور دوسرا گروہ جن کے لیے عسر عین سے تنگیاں ہی تنگیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا آسانی اور پریشانی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیر اور شر برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ظلمات، اندھیرے، نور اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہدایت اور گمراہی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا دینے والا اور لینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ سے خوف کرنے والا، اللہ سے حیا رکھنے والا اور اللہ سے منہ موڑنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ مختلف آیات میں، مختلف اسلوب میں، کیا جن سے اللہ راضی ہیں اور جن سے اللہ ناراض ہیں، سخط اللہ و غضب اللہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی طرف سے رحمت سے محرومی، اللہ کی طرف سے پھٹکار جن پر ہو، اور وہ لوگ جن سے رضی اللہ، جن سے اللہ راضی ہوئے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر ایک آدمی، فرمایا غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، دینے والا اور لینے والا برابر نہیں، خیر اور شر برابر نہیں، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں،
اس طرح وہ گروہ، وہ ایمان والا، وہ انسان جس سے اللہ راضی ہیں، اور وہ گروہ جس سے اللہ ناراض ہیں، یہ بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہر انسان کوششوں میں لگا ہوا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان ایک دوڑ میں ہے، ہر انسان ایک اپنی کوشش کر رہا، ایک محنت کر رہا، بھاگ دوڑ کر رہا۔ لیکن سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ میری یہ بھاگ دوڑ، میری یہ تھکاوٹ، میرا یہ پسینہ، میری یہ مشقت، اس سے میں کس کو راضی کر رہا ہوں؟ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ میرا ہدف کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ اور اگلی ایک اور اہم بات بھی یہ ہے کہ درمیان کا کوئی رستہ نہیں، کہ اس منزل میں انسان اچھائی اور برائی کے درمیان کہیں ٹھہرا ہوا ہو، کامیابی اور ناکامی کے درمیان کہیں ٹھہرا ہوا ہو، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رحمت سے محرومی کے درمیان کوئی جگہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یا تو کوئی اللہ کے ہر لمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا، یا ہر لمحہ اللہ سے دور تر ہوتا جا رہا، اور کوئی رستہ نہیں ہے، درمیان کا کوئی رستہ نہیں۔ یا تو اللہ کے قریب ہم جا رہے، ہم صبح سے اٹھے اب تک ایک وقت گزرا ہے، ایک خاص پیریڈ گزرا ہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنے جسم سے کوئی کام کیا ہے، محنت کی ہے، ہر ایک اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے جسے اللہ کا در کہا جاتا ہے۔ یہ ایک محنت ہے، یہ ایک کوشش ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا، اور اللہ کا حکم، اللہ کا بلاوا سن کر، حی علی الصلاح کو سن کر اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھانے والا، اور اللہ کے گھر جانے کے لیے اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے تیاری کرنے والا، اور گھروں میں اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف، دنیاوی دھندوں میں مصروف، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یا تو اللہ کی رضامندی ہوگی، یا تو ہم لمحہ بلمحہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ کی رضامندی کے قریب ہو رہے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے آسانیوں پر آسانیاں آ رہی ہوں گی، ہمارے لیے راحتوں پر راحتیں اللہ رب العزت میسر فرما رہے ہوں گے۔ یا پھر دوسری شکل میں اللہ سے دور جا رہا۔ اب یہ سوچنا ہے، یہ سوال ہے ہر ایک کا، اور ہر ایک کا اپنی ذات سے سوال ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے مجھے سوال کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ حدیث مبارکہ گوش گزار کی تھی، بہت مختصر حدیث مبارکہ ہے اور انتہائی مؤثر ہے، ہو سکے تو اسے ہم یاد کر لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود ہی کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور وہ تمہارا حساب کتاب شروع کر دیں۔ میں اپنی مخلوق میں سے کچھ افراد کو بھیجوں اور وہ تمہارا حساب کتاب شروع کر دیں۔ من رب کا کہہ کر کے تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کی مخلوق وہ نورانی فرشتے میرے اور آپ کا حساب کریں، حاسبو، اے میرے بندے اپنا حساب کتاب خود ہی کرتا رہے۔ اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ ہر ایک اس وقت میچور ہو گیا، کوئی 15 سال سے اوپر، کسی کی عمر 30 سال اور کسی کے بال سفید ہو گئے، انتھک محنت، کوششیں، پتہ نہیں کتنے موقعوں پر ہمارا پسینہ نکل گیا، تھک ہار کر، کتنی بار ہم تھک ہار کر کے سوئے، انتہائی پریشانی کے اوقات ہم پہ گزرے ہیں۔ اب سوال مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے کہ دو ہی رستے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، یا اندھیرا یا روشنی، یا بینائی یا نابینا پن، یا اچھائی یا برائی،
یا لینے والا یا دینے والا. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو ایسے سوچنا ہے کہ کیا مجھ سے اللہ راضی ہیں یا اللہ مجھ سے ناراض ہیں. میری کوششیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں یا میری کوششیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. میں لمحہ بہ لمحہ اللہ کے قریب ہو رہا یا دھیرے دھیرے میں اللہ سے دور جا رہا. یہ کسی نے میری نہیں فکر کرنی، مجھے اپنی آپ کی فکر کرنی ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو گمراہی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، ایسا نہیں کہ اس کا بہت کم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جتنے لوگ موجود ہیں بہت سی قومیں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ گزرے ہیں، کثرت اور بڑا طبقہ ایسے افراد کا گزرا ہے یضلوک عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے گمراہ رہے. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کا قدر کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی ماننے والے ہمیشہ سے قلیل، تھوڑے رہے ہیں. آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، ایمان کے مقابلے میں کفر زیادہ ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت کم ایمان والے رہے اور بہت زیادہ اللہ کے نافرمان رہے. تو اللہ کی ناراضگی والے ہمیشہ سے زیادہ رہے. وہ ان لوگوں کا طبقہ اور ایسے افراد کا مجمع ہمیشہ سے زیادہ رہا جو اللہ سے دور رہے، اور ایسے افراد ہمیشہ سے کم رہے کہ جنہوں نے اللہ کی مانی اور جن سے اللہ راضی ہوئے. قلیل من عبادی الشکور، ایسے قدردان جنہوں نے اللہ کی قدر کی وہ ہمیشہ سے تھوڑے رہے. اب ویسے ہی تھوڑے ہیں، قرآن پاک میں جا بجا فرمایا جا رہا. تو میں خدا نہ کرے کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کے بارے میں جو کثرت والے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں، اور کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں وہ قلیل کہ جو اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، پہلے ہی قدردان تھوڑے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے اور ان اسباب کو تلاش کرنا ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ان اعمال کو تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور نہ صرف اپنی زندگی میں لانا، ایسے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ میری نسلوں میں بھی وہ اعمال باقی رہیں جن سے اللہ راضی رہیں. اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں. میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، بطور مذہب کے پسند فرمایا ہے. تو اس سے میں اور آپ یہ سمجھ جائیں گے دین اسلام ہی وہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا منہج ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا عملی نمونہ ہے جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. نیک اعمال، عمل صالح، نیک عمل، یہی وہ ایک واحد رستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے. مختلف انبیاء کرام جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے پروانے، بخشائے، مغفرت کے انعامات، اور ایسے انبیاء کرام وہ اپنی دعاؤں میں کیا مانگ رہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے ربی اوزعنی، سورہ احقاف پارہ نمبر 26 دوسرا صفحہ 8ویں 9ویں لائن. ربی اوزعنی، اے میرے ربا مجھے توفیق دیجئے گا، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عنایت فرمائیے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، آپ نے جو نعمتیں مجھ پر عطا فرمائی ہیں میں ان کی قدر کرتا رہوں. وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو نعمت عطا فرمائی ہیں میں ان کا بھی قدردان رہوں. اور پیغمبر اگلی کیا دعا مانگ رہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے اے اللہ آپ راضی ہو جائیں. ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ ایسے صالح اور نیک عمل کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں. جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کائنات کے بننے سے پہلے حضور کا نام نامی اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ابھی ان کا خمیر نہیں بنایا، ابھی مٹی سے ان کا پتلا نہیں بنایا، اس وقت اللہ نے اپنے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا. یعنی کائنات کے دلہارے، ساری کائنات جن کے لیے بنائی گئی، وہ پیغمبر جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک عمل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جب بھی سفر پر جاتے تو سفر پر جانے کے لیے دعا مانگتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ، یہ جو میں سفر پر جا رہا، اس سفر میں نیکی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، والتقوی اور گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور ساتھ ہی فرما رہے رحمت للعالمین وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اے اللہ، میں ایسے کام اور ایسے اعمال کا آپ سے سوال کرتا ہوں ما ترضیٰ، جس سے آپ راضی ہو جائے. جب پیغمبروں کو اس بات کی فکر کہ اللہ راضی ہوں، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی فکر کہ اللہ راضی ہوں، تو مجھے اور آپ کو تو بہت یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہیں. اور پیغمبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ وَمِنَ الْعَمَلِ. اے اللہ، مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ. ایسے صالح اور نیک عمل میں کرتا رہوں کہ آپ کی رضا حاصل کر لوں. تو جو رستہ پیغمبروں کے لیے ہے، وہی رستہ ان پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے ہے. مجھے اور آپ کے لیے کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح، نیک عمل کرنے ہوں گے. اب عمل صالح کیا ہے اور عمل فاسد کیا ہے، اچھا اور نیک عمل کیا ہے اور خراب عمل کیا ہے؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد فہو رد فہو رد. جو آدمی اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا رہا، لیس علیہ امرنا، ہم نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو عمل تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جس طرح امت کو سکھاتے رہے. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں صبح سے شام تک اپنے گھر میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے لین دین میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں جو میں کام کر رہا ہوں، کیا یہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے مجھے ان تھوڑے لوگوں میں رکھا ہے، جیسے خود قرآن پاک میں اللہ فرما رہے کہ شکر کرنے والے، یعنی قدر کرنے والے اللہ کی ہمیشہ سے تھوڑے رہے ہیں، اور اللہ کا فضل کہ میں ان تھوڑوں میں سے میں بھی ہوں. اور اگر خدا نہ کرے میرے اعمال، میرا رہن سہن، میرا طور طریقہ، میری شکل و صورت، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لین دین، میرے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، میرے گھر والوں کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے طور طریقے وہ طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہیں، تو مجھے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، انتہا درجے کی فکر کی ضرورت ہے. میری بدعملی، میری کوتاہی، یہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتی ہے. ایمان اور کفر، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ جب طوفان آتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، جب آندھیاں آتی ہیں، جب بے موسم بارشیں آتی ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، تو کافر اپنے کفر کی وجہ سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر بند نہیں باندھا، فلاں جگہ پر فلاں طریقہ اختیار نہیں کیا، فلاں جگہ پر فلاں کام نہیں کیا، پہلے سے پیش بندی نہیں کی. اگر ہم پہلے سے پیش بندی کر لیتے، پہلے سے فلاں جگہ بند باندھ لیتے، فلاں کام کر لیتے، تو یہ نقصان نہیں ہو سکتا تھا. ایمان والے کا ایمان، مسلمان کا اسلام اس کو یہ بتاتا ہے نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی طریقہ، کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. یہ میرا عمل تھا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میری غفلت تھی، یہ میری اللہ کے حکموں کو توڑنا تھا، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے، اور اللہ کی ناراضگی ان آفات کی شکل میں آئی. میں اپنے عمل درست کروں گا،
میں اپنے اعمال درست کروں گا، میں اپنی غفلتیں ختم کروں گا، تو میرے اس عمل کے درست کرنے پر میرے اللہ بہت قدردان ہیں، اللہ بہت قدردان ہیں۔ میں بسا اوقات نماز جمعے میں بھی یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، اور جمعۃ المبارک والے دن فجر کی نماز میں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورہ انسان تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ میں اور آپ، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم اس کے قدردان ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت پر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے، جب تم کوشش کرتے ہو، جب تم میرے لیے محنت کرتے ہو، جب تم میرے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہو، میرے لیے نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمہاری ہر کوشش کی میں قدر کرتا ہوں۔ کان سعیکم مشکورا، تمہاری سعی، تمہاری کوشش ایسی نہیں کہ اس کا میں قدر کرنے والا نہ ہوں، میں اس کا خوب قدردان ہوں، تمہاری ایک ایک محنت کے میں قدر کرتا ہوں۔ کوشش کرنے والا تو ہو، ہمت کرنے والا تو ہو، وہ اللہ جو اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے آفس، اپنی تجارت، اپنی دکان کو چھوڑ کر کے اس وقت اپنے گھر بلا سکتا ہے۔ یہ قلیل ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بھی، باوجود یہ کہ عبادت کا ٹائم ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بھی اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی مصروفیات میں یا غرض کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے در پہ بلایا۔ جو اللہ اس ٹائم مجھے اپنے در پہ بلا سکتا ہے، وہ 5 وقت اپنے در پہ بلا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کی بس کوشش کی ضرورت ہے۔ ید اللہ مبسوطتان، اللہ فرما رہے میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے دینے کے لیے، ينفق کیف یشاء، میں جتنا چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور میں جتنا دیتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے؟ هل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ خود سوال کر، میں تو دینے کے لیے تیار۔ آپ کے علم میں ہی ہے کہ گزشتہ اتوار کی شام شادمان اور اہلیان لاہور کے تعاون سے جو سیلاب زدگان کے لیے جو تعاون جمع ہوا، اس سلسلے میں ہمیں توسا کی طرف جانا ہوا۔ مسلسل 3 دن اور مختلف بستیوں میں جہاں جہاں سیلاب کی صورتحال تھی، باقاعدہ 4-5 افراد کا ہمارا ایک مختصر سا گروپ تھا، مختلف بستیوں میں جانا ہوا۔ ایک سفر کی تو وجہ یہ تھی کہ جو ڈونیشن ہے وہ وہاں پر تقسیم کی جائے اور مکمل جائزہ لینا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف وہاں پر لوگ مختلف گاؤں دیہات میں، لاہور کے 2 احباب پہنچے ہوئے، کراچی والے سندھ میں اور بلوچستان میں رستہ چونکہ منقطع ہے، تو لاہور اور اسلام آباد کے بہت سے افراد وہاں پہنچے ہوئے، اور وہ لوگ ڈھیر ساری دعائیں دے رہے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے مجھے بیان کے لیے کہا کہ آپ کچھ بات کیجیے۔ انہیں علم ہوا کہ کسی مسجد کے جہاں جہاں ہم راشن تقسیم کرنے جاتے تھے، میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے لاہور جیسے شہر میں رکھا ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے شہر کی قدر آتی ہے۔ ہم لوگوں میں ٹرک لے کر کے راشن تقسیم کر رہے، خیمے تقسیم کر رہے، اور وہ لوگ اللہ معاف کرے بدترین قسم کے سانگز، بدترین قسم کے گانوں کو سننے میں مصروف ہیں۔ ابھی تو طوفان آیا ہے، ابھی تو سیلاب آیا ہے، اب تو اللہ کی طرف پلٹنا تھا۔ ابھی 4 دن نہیں گزرے، وہ بے حیائی جو ہمارے لاہور کے سینماؤں میں نہیں ہوتی، وہاں ان کے ڈیروں میں ہو رہی۔ تو یہ طوفان، اور پھر دوسری طرف سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہنے والے بڑے اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ کہہ رہے، ڈیم بنا دیے جاتے، فلاں کام کر دیا جاتا، فلاں کام کر دیا جاتا۔ وہاں جو ہم دیکھ کر کے آئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، اللہ کی نافرمانی کی علامت۔ تو یہ ہمارے عمل ہیں، جن عملوں پر یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور ناراضگی ان آفات کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہم اپنے اعمال سے، اپنی کوششوں سے،
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح، نیک عمل. اور نیک عمل کیا ہے؟ جو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اسی طرح وہ اسباب جن سے میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. انشکر لی ولی والدیک، اللہ رب العزت فرما رہے شکر ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ شکر کے ادا کرنے پر اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر اور آپ کو جو جو نعمتیں میسر ہیں، جو جو سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان کے شکر ادا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. بنو اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کو بھیجا 3 افراد کے امتحان لینے کے لیے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. ان میں سے ایک ابرس، کوڑ کی بیماری، جسم پہ مختلف قسم کے داغ بن جاتے ہیں مختلف قسم کے. دوسرا اقرع، پورے جسم سے بال غائب، نہ سر پر نہ چہرے پر، سارے اقرع، بال ہی نہیں پورے جسم پہ، نہ بھویں، سارے بال ختم. اور تیسرا اعمیٰ، اندھا. ان تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس یہی چاہتے ہیں. اس اب برس کی بیماری والے، کوڑ والے نے کہا کہ بس یہ میرے جسم پہ مختلف داغ ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ ختم ہو جائے، میری جلد، میری اسکن بہت اچھی ہو جائے، میں خوبصورت لگوں. انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا دے دی. وہ ایسا حسین و جمیل. اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرے پاس اونٹ ہوں تاکہ میرا گزر بسر ہو سکے. اللہ نے گابن اونٹنی ان کو دے دی، یعنی حاملہ اونٹنی. اونٹنی نے بچہ جنا اور پھر اس سے ایسی برکت ہوئی، بخاری شریف میں ایک پوری وادی، ایک بستی اس کے اونٹوں سے بھر گئی وقت کے ساتھ ساتھ. پھر وہ جو اقرع تھا، جس کے جسم پہ کہیں بال نہیں، میں چاہتا ہوں کہ نہ میرے سر پہ بال ہے، نہ میرے چہرے پہ بال، نہ میری بھویں، پورے جسم، لوگ مجھے عجیب سا دیکھتے ہیں. اس پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میرے پاس بقر، گائے ہوں. اس کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے گائے کا انتظام فرمایا اور گایوں کے انبار لگ گئے. نابینا کے پاس گئے تو میں چاہتا ہوں مجھے بینائی مل جائے اور میں لوگوں کو دیکھ سکوں. اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی مل گئی. اور مجھے اللہ رب العزت بکریاں دے دیں. ان کو 2 بکریاں گابن دے دی گئیں اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے انبار لگ گئے. بخاری شریف میں وادم من البقر، وادم من الابل، وادم من الشاہ، اونٹ سے، گائے سے اور بکریوں سے پوری وادیاں ہر ایک کی الگ الگ بھر گئی. کئی سال گزر گئے. پھر یہی فرشتے انسانی شکل میں، ان کی آزمائش مقصود تھی. ابرس کے پاس گئے، کوڑ کی بیماری والا جس کی جلد خراب تھی، اب وہ ماشاء اللہ حسین و جمیل اور ایک مال کا انبار. تو یہ ایک مسافر کی شکل میں گئے یہ فرشتے، دیکھو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں سفر میں ہوں، مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا کہ دیکھو بالکل آپ درست کہہ رہے ہو، علیہ حقوق، میرے بہت سے ملازم ہیں، میرے اوپر پہلے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تو میں وہی پورا کر لوں بہت ہے. باوجود یہ کہ ضرورت محسوس ہوئی لیکن میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں. انہوں نے کہا دیکھو تم وہی تو نہیں بہت عرصہ پہلے جو بیمار تھے اور تمہارے پاس فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہ تھا؟ جی ہاں. کہنے لگے بیمار تو تھا لیکن یہ مال تو کابرن عن کابر، نسل در نسل ہمیں آبا و اجداد سے چل رہا ہے، بیمار تو میں تھا. پھر دوسرا انہوں نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے نے کہا، تو اللہ تمہاری پرانی حالت پہ لے جائے. پھر اسی طرح وہ جس کو گائے دی گئی تھی، یعنی جس کے جسم پہ بال نہیں تھے، اقرع، اس کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا. بخاری شریف میں جو جملہ بتانا مقصود ہے، وہ نابینا کے پاس گئے، میں سفر میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دیجئے میں گزارا کر سکوں. اس نے کہا کیوں نہیں دوں گا، کنت اعمیٰ فاعطانی اللہ بصری، میں تو نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی. وکنت فقیرا فاغنانی اللہ، میرے پاس تو کچھ نہ تھا، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، اور تم اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مانگ رہے، میری کیا مجال کہ میں اس میں سے کچھ روک سکوں، اللہ کا دیا ہوا تمہیں جتنی ضرورت ہے لے جاؤ. فرمایا پچھلے 2 ان کو وہ پرانی حالت پہ آ گئے اور اللہ نے ان کا مال بھی انہیں دے دیا. یہ جو شکر ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو آفات سے محفوظ کر رکھا ہے،
اور آپ دیکھیے عرصہ گزر گیا، ہم اپنے دائیں بائیں، پہلے تو ہم صبح پنجاب سے باہر آفات کا سنتے تھے، سرحد میں زلزلہ، بالا کوٹ میں زلزلہ، کشمیر میں آفت، اب ہم پنجاب اپنے بالکل ارد گرد 4 سے 5-6 گھنٹے کی مسافت پر آفات سن رہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو، اہلیان لاہور کو، بڑی بڑی آفات سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس پر میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ وہاں سے ہم واپس آئے ہیں، وہاں پر اس وقت بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، مکمل گھر، کچے گھر بالکل گر گئے ہیں، انہیں راشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ راشن تو آپ یہاں آبادی میں دیجئے، لاہور کے مضافات میں دیجئے، ہر آدمی لے گا۔ اور جو ان میں خوددار قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایک بورا دیا ہے، یہ ایک راشن کا، اور یہ جو خیمہ دیا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمیں کچھ کیش دیجئے، ہم اپنی دیواریں بنا سکیں۔ تو کم و بیش 3-4 دیہات کی تقریباً 350 سے زائد ایسے افراد کی لسٹ بنائی گئی جن کے مکمل گھر تباہ ہو گئے، کچھ کا جزوی نقصان ہے، دیواریں گر گئیں، جن کے مکمل گھر تباہ ہو گئے۔ وہاں سے نیت لے کر کے آئے ہیں کہ ان افراد کے لیے میں اور آپ ایک کمرہ ان کے لیے بنا دیں، ایک کمرے میں ان کا تعاون کر دیں۔ یہ میرے اور آپ کی طرف سے ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان آفات سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو لوگ آفات میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔